صلی اللہ رسول الکریم اما بعد یسوتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں فصل آپ کی ان بعض فضائل مختصہ کے بیان میں جو جنت میں ظاہر ہوں گے۔ پہلی روایت مشکات میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا۔ خازن جنت پوچھے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا آپ ہی کی نسبت مجھ کو حکم ہوا ہے کہ آپ کے قبل کسی کے لیے نہ کھولو۔ روایت کے اس کو مسلم ہے۔ دوسری روایت امام احمد بن حنبل نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہر ہے جنت میں کہ مجھ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بخاری کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے دونوں کناروں پر مجوف موتی ہیں، اس میں برتن پانی پینے کے اس قدر پڑے ہیں جتنے ستارے۔ اور نسائی کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ وسط جنت میں ہوگی اور اس کے دونوں کناروں پر موتی اور یاقوت کے محل ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے، اس کے سنگ ریزے موتی اور یاقوت ہیں۔ اور احمد بن ماجہ ترمذی کی روایت میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جنت میں، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی پر چلتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً روایت کیا کہ وہ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا عمق 70,000 فرسخ ہے، یعنی گہرائی، اور اس کے دونوں ایک فرسخ 3 میل کا تقریباً ہوتا ہے۔ اس کے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے قبل اور انبیاء قبل اس کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ ترمذی کی روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر جنت میں، اس میں پرندے ہیں جیسے اونٹوں کی گردنیں۔ تمہارا کیا کہ وہ تو بڑے لطیف ہیں، ہم نے فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ فائدہ یہ نہر جنت میں اس حوض کے علاوہ ہے جو میدان قیامت میں ہوگا، اور بخاری کی روایت کے مطابق اس حوض میں اسی نہر سے پانی گرے گا، اور مسلم کی روایت کے موافق 2 پرنالوں سے ایک چاندی کا اور ایک سونے کا ہوگا، جنت کا پانی اس حوض میں پہنچے گا۔ مجموعہ روایت شیخین سے ان پرنالوں سے اس نہر کا پانی جانا ثابت ہوتا ہے، اور ان سب روایات کے مجموعہ سے چند صفات فاضلہ اس نہر کی اور خاص ہونا اس کا وسلم کے ساتھ واضح ہے۔ تیسری روایت مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنا کرو تو جو وہ کہا کرے تم بھی کہا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو، اور وہ وسیلہ جنت میں درجہ ہے کہ تمام بندگان خدا میں اس کا مستحق ایک ہی بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بندہ میں ہی ہوں گا، سو جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واقع ہوگی۔ اور مسند اور احمد میں ابو سعید خدری کی روایت سے ارشاد نبی کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ ہے جس کے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں۔ جیسے معلوم ہوا کہ وضو اذان کے بعد کی جو دعا ہے یعنی یہ مستحق شفاعت بناتی ہے، اس لیے ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ پیغمبر اسلام پوری زندگی ہمارے لیے دعا مانگتے رہے، اور ہم سے صرف ایک دعا کا مطالبہ ہے جو اذان کے بعد تو بھائی یہ امتی میرے لیے کر دیا کرے۔ فائدہ قواعد سے امر متعین تھا کہ حضور ہی اس کے مستحق ہیں، کیونکہ جب آپ کا افضل الخلق ہونا ثابت ہے، ظاہر ہے کہ افضل درجات آپ کے لیے ہوں گے، مگر اس ارشاد فرمانے کے وقت تک جزیاً تصریح نہ ہوئی ہوگی جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ چوتھی روایت ابن عباس اس آیت کی تفسیر والا سوف یعطیک ربک فترضی میں مروی ہے، انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 محل جنت میں دیے ہیں، ہر محل میں آپ کی شان کے لائق ازواج اور خادم ہیں۔ روایت کے اس کو ابن جریر ابن حاتم نے، اور ایسی بات چونکہ رائے سے نہیں کی جا سکتی اس لیے موقوفاً حکماً مرفوع ہے۔ 5ویں روایت حضرت ابن عباس ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سب سے پہلے جنت کا حلقہ ہلاؤں گا یعنی کنڈا، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھ کو اس میں داخل فرمائیں گے، اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے۔ روایت کو اس کے ترمذی نے۔ فائدہ یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ جنت میں ظاہر ہوگی کہ آپ کی امت کے لوگ سب امم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے،
چھٹی روایت انس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر عمر بجز انبیاء و مرسلین کے تمام اگلے اور پچھلے میانہ عمر والے اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ روایت کو اس کے ترمذی نے ابن ماجہ نے علی سے روایت کیا ہے، آپ کی امت میں دو بزرگوں کا تمام امم اولین آخرین کے کہول میں سردار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت مختصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی، یعنی درمیانی عمر کے لوگ، جوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے اور شہداء کے حمزہ ہوں گے، اور خواتین کے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور کہول کے سردار شیخین ہوں گے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ۔ ساتویں روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ آیا جو شخص سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے کہ فاطمہ تمام اہل جنت کی بیویوں میں سردار ہوں گی اور حسن حسین تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوں گے۔ روایت کو اس کو ترمذی نے۔ آپ کے خاندان میں سے حضرات کا جنت میں جوانوں اور عورتوں کا سردار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے کہ جنت میں ظاہر ہوگی، اور باوجود ہے کہ حضرات حسنین نے سن کہولت پایا ہے مگر ان کو جوان سن شیخوخت کے مقابلے میں کہا گیا ہے کیونکہ ان کی عمر حضرات شیخین سے کم ہوئی، اس لیے شیخین کو کہول اور حسنین کو شاب کہا گیا۔ یہ تین روایتیں اخیر کو ایک اول مشکات سے نقل کی، باقی سب مواہب سے ہیں، قصیدہ بردہ سے یا اشعار لکھے ہیں۔ فحسط کل فخار غیر مشترک وجزت کل مقام غیر مستحم، بس آپ نے ہر قسم کی بزرگی جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں جمع کر لی ہے، اور آپ ہر عالی مقام سے جس میں کوئی آپ کو مزاحم کرنے والا نہیں تو بڑھ گئے ہیں، یعنی آپ کو بلند ترین مراتب امثلہ فضائل مختصہ مذکورہ مقام جنت کے نصیب جو اور انبیاء کا حاصل نہیں ہوئے، وجل مقدار ما اولیت من رتب وز ادراک ما اوتیت من نعمی، اور بہت بڑے ہی قدردان مراتب کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اور فہم ادراک ان نعمتوں کا جو آپ کو من جانب اللہ خدا عطا کی دشوار تر ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کے بعد 31ویں فصل میں آپ کے افضل مخلوقات ہونے کے بارے میں اس کی تصریح سے ضروری ہے کہ فصول سابقہ میں اکثر اوقات سے نفس فضیلت ثابت ہے، اور وہ مستلزم نہیں افضلیت کو، اور بدون اس کے اعتقاد کے نفس فضائل کے اعتقاد کافی نہیں، اور گوئے مسئلہ ایسا اجماعی مسلمات ضروریہ میں سے ہے جس پر استدلال کی حاجت نہیں مگر تبرکاً کچھ روایات لکھی جاتی ہیں۔ اول روایت حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولین آخرین میں زیادہ مکرم ہوں، روایت کس کو ترمذی دارمی نے کتاب المشکات۔ دوسری روایت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب معراج میں براق حاضر کیا، سوار ہونے کو شوقی کرنے لگا، جب السلام فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس پر ایسا کوئی شخص سوار ہی نہیں ہوا جو ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکرم اور محترم ہو، بس وہ پسینہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا، کذا فی سنن ترمذی۔ تیسری روایت امام نے حنبل نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب آپ شب معراج میں بیت المقدس میں تشریف لائے تو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء آپ کے ہمراہ مقتدی ہو کر، جیسے کہ مسلم ابن مسعود کی روایت مسلم میں ارشاد ہے فَمَمْتُهُمْ نماز پڑھنے لگے، اور وہ سعید کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی فرشتے بھی مقتدی تھے۔ پھر انبیاء السلام کے ارواح سے ملاقات ہوئی، سب نے حق تعالیٰ کی ثنا کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی نوبت آئی جس میں آپ نے اپنا رحمت العالمین ہونا اور مبعوث الی کافۃ الناس ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم اور امت وسط ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا، اس کو سن کے ابراہیم السلام نے سب انبیاء السلام خطاب کر کے فرمایا بہذا فضلکم محمد، یہ انہی فضائل سے محمد تم سے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ کا یہ ارشاد بزار حاکم نے بھی ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے۔ چوتھی روایت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر بھی فضیلت دی، آسمان والوں پر ان فرشتوں پر بھی، اور پھر اس پر قرآن سے دلال کیا، روایت کیا اس کو دارمی نے کتاب المشکات۔ پانچویں روایت انس سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا بنی اسرائیل کو مطلع کر دو جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا خواہ کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا احمد کون ہے؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ
قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو۔ میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین، شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا۔ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ جنت میں میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ پھر امت کے فضائل کے بعد یہ ہے کہ مجھ سے عرض کیا، اے رب محمد، اے رب مجھے اس امت کا نبی بنا دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ عرض کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیجیے۔ ارشاد ہوا تم پہلے ہو گئے، وہ پیچھے ہوں گے، البتہ تم کو اور ان کو دارالجلال یعنی جنت میں جمع کر دوں گا۔ روایت کو اس کو حلیہ میں قذافی رحمت المحدات، مجموع روایات سے آپ کا قبض الخلق ہونا تعالیٰ کے ارشاد سے، خود آپ کے ارشاد سے، انبیاء اور ملائکہ السلام کے ارشاد سے، صحابہ کے ارشاد سے صراحتاً بھی، اور امامت انبیاء ملائکہ، ختم نبوت، خیریت امت وغیرہ سے استدلالاً بھی ثابت ہے۔ اس فصل کے قبل 2 فصلوں میں اور بالکل شروع کتاب میں 2 فصل متعدد روایتوں سے امر کا تصریح ثابت ہے۔ اس لیے قصیدہ بردہ میں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، آپ اس میں بامسمى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سردار دنیا آخرت کے جن و انس کے ہر 2 فریق عرب و عجم کے۔ فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم، آپ کی ذات برکات میں جو خوبیاں بھی سوائے الوہیت کے مرتبے کے چاہے منسوب کر دے سب قابل تسلیم ہوں گی، اور آپ کی قدر عظیم کے جو بڑائیاں تو چاہے نسبت کر دے سب صحیح ہوں گی۔ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی حدود نہایت، ان کی کوئی نہایت نہیں ہے کہ کوئی ان کو بذریعہ اپنی زبان کے ظاہر اور بیان کر سکے۔ ومبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر الخلق خلق اللہ کلہم، بس ہمارے فہم اور علم یہ ہے کہ آپ بشر عظیم القدر ہیں، یہ کہ آپ تمام خلق اللہ انسان وغیرہ میں سب سے بہتر ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة اللهم اني اسالك باسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب خلصنا من الوباء والطاعون یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا ذا النعمت السابقۃ یا ذا الکرامۃ الظاہرۃ یا ذا الحجۃ البالغۃ خلصنا من الوباء والطاعون یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا قائم لا یذل یا عالم لا ینسى یا باقی لا یفنا خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا حی لا یموت یا صمد لا یتم یا غنی لا یفتخر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من هو فی السلطان عظیم یا من هو فی ملکی قدیم یا من هو فی علمی محیط یا من هو عز شریف یا من هو لطف شریف یا من هو فی ملکی غنی خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من الیہ حرب العاصون یا من علی یتوکل المتوکلون یا من الیہ رب الراغبون یا من الیہ یلتجی الملتجون یا من الیہ یبذل المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اللهم انی اسأل ببقائک یا عالم یا قائم یا غفور یا بدیع البقاء یا واسع اللطف یا حافظ یا حفیظ یا مغیث یا صمد یا خالق یا نور قبل کل نور یا نور کل نور خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من فی قولی فصل یا من فی ملکی قدیم یا من فی حلمی لطیف یا من فی عطائی شریف یا من فی امری حکیم یا من فی عذاب عدل خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان اللهم انی اسأل باسمائک الحسنى یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ارحم الراحمین خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ المان یا اللہ المان یا اللہ المان
أسألك أن تجيرنا من عذابك واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نجنا من جميع القربات وعصنا من جميع الآفات وخلصنا من بليات وارفع عنا الوباء والطاعون ونعوذ من الهم وهجوم الوباء ومن موت الفجاة ونعوذ من درك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ من جميع قضاياك وولاياك يا حي يا قيوم يا رحيل يا رحيل يا تمشيشا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين اللهم انت خير الحافظا وانت ارحم الراحمين اللهم واقتا كواقت الوليد اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللہ اس سیرت پاک کی برکت سے یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما یا اللہ حرمین شریفین کو آباد فرما مدارس کو آباد فرما خانقاہوں کو آباد فرما ہمارے بازاروں کو قریوں کو شہروں کو آباد فرما یا اللہ بلاد مسلمین کو آباد ارشاد فرما اس مصیبت اور مشکل کو دور فرما آفت کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما آفت دارین نصیب فرما یا اللہ اسی طیبہ کی برکت سے ہماری حاجات کو پورا فرما ہمارے مشکلات کو دور فرما ہمارے مسائل کو حل فرما سیرت پاک کی طیبہ کی برکت سے ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما والدین اساتذہ مشائخ سب کی مغفرت فرما یا اللہ جی نثار صاحب شیخ نثار یا اللہ اقبال صاحب کے بھائی وفات پا گئے ان کی بے صاحب مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ جو تکلیف انہوں نے اٹھائی ان کی نجات کا ذریعہ فرما تمام پسماندگان کو یا اللہ شیخ اقبال صاحب کو یا اللہ ان کے اور ان کے اپنے بچوں کو گھر والوں کو ان کے تمام عزیز اقارب بھائیوں بہنوں کو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرما یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما اس سیرت طیبہ کی برکت سے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو یا اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ سیرت طیبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اصحاب بدر کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ نجات عطا فرما یا اللہ خیر کے تمام دروازوں کو مفتوح فرما خیر کے تمام دروازوں کو مفتوح فرما شر کے دروازوں کو مسدود فرما شر کے دروازوں کو مسدود فرما بلاد مسلمین پر خیر و برکت نازل فرما یا اللہ پوری انسانیت پر رحم کا معاملہ فرما یا اللہ کافروں کو بھی غیر مسلموں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما ظلم و ستم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما ایمان والوں کو بھی یا اللہ ہدایت نصیب فرما تیرے طرف رجوع ہو جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اس مجلس کو تو شرف قبولیت نصیب فرما اللہم انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.